السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور معزز دوستو، حماد اشرفی چینل پر آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے مثنوی کے متعلق سوالات، مغل دور کی مثنویات اور دکنیات میں جتنی بھی مثنوی لکھی گئی اور مغل دور کے بعد متفرقہ طور پہ جتنے بھی مثنوی نگار تھے، کلاس نمبر 1 میں مثنوی کی کلاس نمبر 1 میں وہ تمام مثنوی اور مثنوی نگار کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سے سلیبس کے حساب سے مثنوی اور مثنوی نگار کے متعلق سوالات پیش کیا جائے گا۔ تو دوستو گزارش ہے کہ تمام تر سوال کو غور سے سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے پنڈت دیا شنکر نسیم کے متعلق سوالات ہے۔ نام کیا ہے؟ نام پنڈت دیا شنکر کول تھا اور تخلص نسیم تھا۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کا نام کیا ہے؟ پنڈت دیا شنکر کول اور تخلص ہے نسیم۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ نسیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، یعنی پنڈت دیا شنکر کول کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ الف میں ہے 1811 لکھنؤ، با 1845 دہلی، 1876 جیم، دال حسب والا میں سے زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 1811 لکھنؤ میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ نسیم کا انتقال کب ہوتا ہے، یعنی پنڈت دیا شنکر نسیم کا انتقال کب ہوتا ہے، وفات کب ہوتی ہے بتانا۔ الف میں 1845 لکھنؤ، با 1865 جیم 1870، دال حسب والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا کہ پنڈت دیا شنکر کا انتقال کب ہوتا ہے؟ الف ہو جائے گا اس کا بھی، یعنی کہ 1845 لکھنؤ میں پنڈت دیا شنکر نسیم کا انتقال ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں انتقال ہوتا ہے 1845 میں، لیکن رشید حسن خاں کے مطابق ہے یہ 34 برس کے عمر میں پنڈت دیا شنکر نسیم کا انتقال ہو جاتا ہے لکھنؤ میں۔ اور نور الحسن نقوی کے مطابق ہے 32 سال، یعنی کہ 1843 میں انتقال ہوتا ہے۔ تو مختلف قول ہے۔ رشید حسن خاں کا قول ہے کہ 34 برس کی عمر میں 1845 میں انتقال ہوا۔ نور الحسن نقوی کے مطابق 32 سال کی عمر میں 1843 میں انتقال ہوا۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ نسیم کے والد کا کیا نام تھا، یعنی پنڈت دیا شنکر نسیم کے والد کا نام بتائیں۔ الف میں ہے گنگا پرساد کول، با دیا پرساد، ابھینندن پرساد، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ پنڈت دیا شنکر نسیم کے والد کا نام الف، یعنی کہ گنگا پرساد کول تھا۔ والد کا کیا نام تھا پنڈت دیا شنکر نسیم کے والد کا؟ گنگا پرساد کول۔ چلیے سوال نمبر 4 میں ہے کہ نسیم خواجہ حیدر علی آتش سے کیا رشتہ تھا، یعنی پنڈت دیا شنکر نسیم کا خواجہ حیدر علی آتش سے کیا رشتہ تھا یہ بتانا ہے۔ الف میں باپ بیٹا باپ، با دادا پوتا، جیم استاد شاگرد، دال حسب والا میں زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو نسیم کا آتش کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ تو جیم، یعنی کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ نوٹ میں کیا ہے کہ نسیم کا خاندان کشمیر سے آ کر لکھنؤ میں بسا تھا۔ نسیم کے غزلوں میں استاد کا رنگ تھا۔ دنیا کی بے ثباتی اور خودداری نسیم کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ نسیم کے کیا پسندیدہ موضوعات ہیں؟ دنیا کی بے ثباتی اور خودداری نسیم کے پسندیدہ موضوعات ہیں۔ چلیے سوال نمبر 5 میں ہے کہ نسیم کس کے عہد میں ہوش سنبھالا؟ نسیم سایہ ہو گیا، یعنی دیا شنکر نسیم کس کے عہد میں، کس کے زمانے میں، کس بادشاہ کے زمانے میں ہوش سنبھالا یہ بتانا ہے۔ کس کے زمانے میں ہوش سنبھالا تھا؟ الف واجد علی شاہ، با امجد علی شاہ، جیم نواب علی شاہ، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ امجد علی شاہ کے عہد میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے ہوش سنبھالا تھا۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ نسیم کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ الف جیم ہو گیا یہاں پہ، الف دبستان دہلی، با دبستان لکھنؤ، جیم دبستان عظیم آباد، دال حسب والا میں سے ایک زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔
اس کا صحیح جواب ہوگا دبستان لکھنؤ، یعنی کہ با صحیح آپشن ہو جائے گا، نسیم کا تعلق دبستان لکھنؤ سے تھا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کس کا شعر ہے یہ بتانا ہے۔ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، الف میں ہے نسیم، با فراق، جیم چک بس، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ دیا شنکر نسیم کا یہ شعر ہے کہ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ نظامی بیدری، الف با ابن نشاطی، جیم نسیم، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے پنڈت دیا شنکر نسیم، یعنی جیم صحیح ہو جائے گا سوال نمبر 8 کا۔ مثنوی گلزار نسیم کس طرح کی مثنوی ہے؟ الف رزمیہ مثنوی، با عشقیہ مثنوی، جیم قصیدہ، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا کہ مثنوی گلزار نسیم با یعنی کہ عشقیہ مثنوی ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 9 کا۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کہاں کی تہذیب ہے؟ مثنوی گلزار نسیم میں کہاں کی تہذیب ہے یہ بتانا ہے۔ الف دہلی کی تہذیب ہے، با عظیم آباد کی تہذیب ہے، جیم لکھنؤ کی تہذیب ہے، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں لکھنؤ کی تہذیب ہے، یعنی کہ جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 10 کا۔ نوٹ میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم قصہ گل بقاؤلی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس میں گل بقاؤلی کے مشہور داستان عشق بیان ہوئی ہے، یعنی اس میں گل بقاؤلی کے مشہور داستان عشق کو بیان کیا گیا ہے، اور مثنوی گلزار نسیم قصہ گل بقاؤلی سے بھی مشہور ہے۔ سوال نمبر 11 میں ہے کہ قصہ بقاؤلی کے نام سے فارسی میں جو کتاب ہے کس کی تخلیق ہے؟ قصہ بقاؤلی کے نام سے فارسی میں کتاب ہے وہ کس کی تخلیق ہے، کس کی کتاب ہے، اس کو کس نے تصنیف کیا ہے؟ الف نسیم، با عزت اللہ بنگالی، جیم گلکرسٹ، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو فارسی میں جو قصہ بقاؤلی ہے یہ کتاب عزت اللہ بنگالی کی ہے، 1772 میں اس کی تصنیف کی تھی عزت اللہ بنگالی نے۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاؤلی کی نثری تصنیف فارسی میں کب کی تھی؟ چلیے سوال تو وہ آ ہی گیا کہ عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاؤلی کی نثری تصنیف فارسی میں کب کی تھی؟ الف 1772، با 1776، ایک ساتھ چھوٹ گیا یہاں پہ، جیم 1786، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 1772 میں عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاؤلی کی تصنیف کی تھی، یعنی لکھا تھا۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ قصہ بقاؤلی کا اردو نثر میں کس نے کب ترجمہ کیا؟ ترجمہ کیا ہے یہ اصل میں ترجمہ کیا، کس نے کب ترجمہ کیا؟ قصہ بقاؤلی کا اردو نثر میں کس نے کب ترجمہ کیا؟ الف میں عزت اللہ 1877، با عباس 1803، جیم نہال چند لاہوری 1803، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ فارسی میں عزت اللہ بنگالی کی کتاب قصہ بقاؤلی کا اردو میں نثری ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو اس کا نام ہے نہال چند لاہوری، نہال چند لاہوری، یعنی جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 13 کا۔ اب کس نام سے کیا تھا؟ سوال نمبر 14 میں ہے کہ نہال چند لاہوری قصہ بقاؤلی کا اردو نثر میں جو ترجمہ کس کی فرمائش پر اور کس نام سے کیا تھا؟ یعنی نہال چند لاہوری عزت اللہ بنگالی کی کتاب قصہ بقاؤلی کا اردو نثر میں ترجمہ جو کیا تو کس کی فرمائش پر کیا اور کس نام سے کیا یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے عزت اللہ بقاؤلی، با میں ہے گلکرسٹ مذہب عشق، جیم سجاد حسین گلزار نسیم، دال حسبے والا میں سے زائد، را حسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو گلکرسٹ کی فرمائش پہ کیا تھا اور مذہب عشق کے نام سے کیا تھا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ سوال نمبر 14 کا با صحیح آپشن ہو جائے گا، گلکرسٹ کی فرمائش پر اور مذہب عشق کے نام سے نہال چند لاہوری نے قصہ بقاؤلی کا اردو نثر میں ترجمہ کیا تھا۔ عزت اللہ بنگالی کی کتاب ہے قصہ بقاؤلی فارسی میں۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ نسیم نے یعنی کہ دیا شنکر نسیم نے مذہب عشق جس میں قصہ گل بقاؤلی ہے
اس کو اردو نظم کا لباس پہنا کر کس نام سے کب تصنیف کی؟ کیا ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے مذہب عشق جو نہال چند لاہوری نے لکھا تھا اس کو 1805 میں لکھا تھا، تو جس میں قصہ گل بقولی کو، یعنی کہ جس میں مذہب عشق میں جس میں قصہ گل بقولی ہے، اس کو اردو نظم کا لباس پہنا کر کس نام سے کب تصنیف کیا؟ کون؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے۔ الف میں ہے گلزار نسیم 1838، با صبرس 1635، جیم قطب مشتری 1605، دال حسب والا میں سے ایک زاد حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ گلزار نسیم 1838-39 میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے مذہب عشق کو اردو نظم میں، یعنی اردو نظم کا لباس پہنا کر تصنیف کیا گلزار نسیم کے نام سے 1838-39 میں۔ سوال نمبر 16 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کی اشاعت کب ہوئی؟ الف 1844، با 1877، جیم 1875، دال حسب والا میں سے زاد حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1844، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 16 کا۔ مثنوی گلزار نسیم کی پہلی اشاعت 1844 میں ہوئی۔ سوال نمبر 17 میں ہے کہ نسیم نے جب یہ مثنوی پہلی بار لکھی تو بہت طویل تھی، کس کے کہنے پر اس کا اختصار کیا؟ یعنی جب گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم مذہب عشق سے نظمی لباس پہنا کر لکھتے ہیں نظم کے انداز میں، تو بہت ہی طویل، بہت ہی لمبا لکھ دیتے ہیں، تو اس کو چھوٹا جو کیا، مختصر کیا، تو کس کے کہنے پر کیا، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے ناسخ، با آتش، جیم امتیاز، علی تاج، دال حسب والا میں سے زاد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ آتش کے کہنے پر پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کو چھوٹا کیا تھا، تو سوال نمبر 17 کا با صحیح ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 18 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کو کس نے ترتیب دیا؟ الف مولوی عبدالحق، با عرشی، جیم رشید حسن خان، دال حسب والا میں سے زاد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو مثنوی گلزار نسیم کو جو ترتیب دینے والی شخصیت ہے رشید حسن خان، یعنی کہ جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 18 کا جیم رشید حسن خان نے مثنوی گلزار نسیم کو ترتیب دیا۔ نوٹ میں ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نسیم نے گلزار نسیم لکھتے وقت ریحان الدین ریحان کی اردو مثنوی باغ و بہار سے بھی استفادہ حاصل کیا، یعنی فائدہ حاصل کیا۔ مثنوی گلزار نسیم میں آورد کا انداز پایا جاتا ہے۔ گلزار نسیم کی خصوصیت اختصار ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ مثنوی سحر البیان سے ہوتا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کی خصوصیت مختصر یعنی اختصار کا ہونا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ مثنوی سحر البیان سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 19 میں ہے کس نے کہا کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے، یعنی مثنوی گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ الف میں رشید احمد صدیقی، با اقبال مجید، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے زاد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا رشید احمد صدیقی، یعنی سوال نمبر 19 کا الف صحیح ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 20 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے، کس نے کہا؟ الف میں ہے اعلیٰ مسرور، با کلیم الدین احمد، جیم احتشام حسین، دال حسب والا میں سے زاد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نے کہا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی کہ احتشام حسین نے کہا۔ سوال نمبر 20 کا جیم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 21 میں ہے کہ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر، حمد حق اور مدحت پیمبر۔ کیا ہے شعر؟ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر۔ کس مثنوی کا ابتدائی اشعار ہے، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے گلزار نسیم، با پھول بند، سحر البیان، دال حسب والا میں سے زاد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ یہ مثنوی گلزار نسیم
کا ابتدائی اشعار ہے کہ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں یکسر حمد حق و مدحت پیمبر۔ سوال نمبر 22 میں ہے کہ جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا، کس مثنوی کا آخری شعر ہے؟ جس طرح انہیں بہم ملایا یعنی آپس میں ملایا، بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا، کس مثنوی کا آخری کردار ہے، آخری شعر ہے؟ الف میں ہے گلزار نسیم، با پھولبند، جیم صبرس، دال حسب والا مسکزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ مثنوی گلزار نسیم کا آخری شعر ہے کہ جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا۔ سوال نمبر 22 کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ نوٹ 1521 اشعار ہے، یعنی مثنوی گلزار نسیم میں 1521 اشعار ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے مرکزی کردار تاج الملوک اور بقاولی ہیں۔ اب یہاں سے مثنوی گلزار نسیم کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کا خلاصہ: پورب کا بادشاہ سلطان زین الملوک کے 5واں بیٹا ہونے پر نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ اگر سلطان کی نظر اس پر پڑے گی تو اندھا ہو جائے گی، یعنی سلطان کی نظر اس 5ویں بیٹے پر پڑے گی تو سلطان اندھا ہو جائے گا۔ چند برس بعد ایک دن اتفاقاً باپ بیٹے کا سامنا ہو گیا۔ باپ کی آنکھ جاتی رہی، یعنی باپ کی نظر جب بیٹے پر پڑی 5ویں بیٹے پر تو باپ کی آنکھ کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک معالج نے بتایا کہ گلزار ارم میں بقاولی کا پھول ہے، وہ اگر آنکھ کو لگایا جائے یعنی آنکھوں میں لگایا جائے تو بینائی عود کرائے گی، بینائی واپس کر جائے گی، یعنی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ چاروں شہزادے گل بقاولی کی تلاش کو نکلے، یعنی 5ویں بیٹے سے پہلے جو 4 بیٹے تھے چاروں تلاش کے لیے نکلتے، اور پہلی ہی منزل اس کے بعد جو ہے پہلی منزل پر دلبر بیسوا اسے چوسر کا کھیل ہار جاتا ہے، یعنی کہ پہلی ہی منزل پر جب چاروں بیٹا تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو دلبر بیسوا سے چوسر کا کھیل ہار گئے اور اس نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد 5ویں بیٹے یعنی تاج الملوک، زین الملوک کا بیٹا تھا تاج الملوک، تو 5ویں بیٹے یعنی تاج الملوک نے دلبر بیسوا کی ہوشیاری سمجھ لی اور آستین میں نیولا چھپا کر اسے جوئے میں مات دی، یعنی ہرا دیا۔ پھر دوسری منزل پہ ایک دیو سے مقابلہ کر کے اسے بھی رام کیا، یعنی اسے بھی ہرا دیا۔ دیو کی چھوٹی بہن ہمالہ دیونی مددگار ثابت ہوئی، اس کے بنائی ہوئی سرنگ کے ذریعہ تاج الملوک گلزار ارم میں پہنچا اور گلے بقاولی توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ وطن کو لوٹتے ہوئے تاج الملوک کے بڑے بھائیوں سے مٹھ بھیڑ ہو گیا، یعنی کہ جب گلزار ارم ہمالہ دیونی کی مدد سے گلزار ارم پہنچتا ہے یہ تاج الملوک اور گلے بقاولی کو توڑ لیتا ہے، اس پھول کو، تو پھول کو توڑ کر لے کر واپس آنے لگتا ہے تو بھائیوں سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے، اور بھائی کیا کرتا ہے تو انہوں نے یعنی چاروں بھائیوں نے دھوکے اور فریب سے بقاولی کا پھول تاج الملوک سے چھین لیتا ہے۔ پھول سلطان کی آنکھوں کو لگایا گیا جس سے اس کی کھوئی ہوئی بینائی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ ادھر گلے بقاولی نے گلزار ارم سے اپنے پھول غائب پایا تو بہت سٹ پٹائی، اور چور کی تلاش میں وہ سراغ لگاتے لگاتے سلطان کے دربار تک پہنچی۔ کون پہنچتی ہے؟ یعنی کہ بقاولی کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے باغ کا گلزار ارم کا پھول ٹوٹ گیا ہے، وہ اس کے چور کے یعنی پھول کے چور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ وہ سراغ لگاتے لگاتے سلطان کے دربار میں یعنی زین الملوک کے دربار میں پہنچتی ہے اور مرد کی صورت اختیار کر کے فرخ ابن فیروز کے نام سے اس کی وزیر بن جاتی ہے۔ کس کی؟ سلطان زین الملوک کی، یعنی تاج الملوک کے باپ کی وزیر بن جاتی ہے۔ پھول ہاتھ سے نکل جانے کے بعد تاج الملوک شہر کے قریب جادو کے زور سے کیا کرتا ہے؟ گلشن نگاری قائم کر دیتا ہے۔ گلشن نگاری گلزار ارم کے طرز پہ بنا کے رہنے لگتا ہے، لیکن یہ راز زیادہ مدت تک پوشیدہ نہ رہا۔ بقاولی کو بھی پتہ چل گیا کہ اصل چور تاج الملوک ہے، وہ اس کی شجاعت، دلیری اور مردانگی کی قائل تو تھی، پہلی ملاقات میں دل ہار گئی۔ عشق کی ابتدا ہوئی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ گلزار ارم میں داد عیش دینے لگے۔ بقاولی کی ماں جمیلہ پری کو یہ احوال معلوم ہوئے تو اس نے بقاولی کو قید کر دیا اور تاج الملوک کو تلسم کے جنگل میں پھینکوا دیا۔ تاج الملوک نے تمام آفات کا نہایت ہمت اور جرأت سے مقابلہ کیا اور ظلم سے رہائی حاصل کی۔ بالآخر بقاولی سے اس کا بیاہ ہوا یعنی شادی ہوا اور دونوں گلشن نگاری میں آ کر مزے میں زندگی بسر کرنے لگے۔
در حقیقت بقاولی اندرلوک کی پری تھی، وہ ہر رات اڑ کر اندرلوک پہنچتی اور صبح تاج الملوک کی آنکھ کھلنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ ایک رات تاج الملوک تاڑ گیا اور پکھاوجی بن کے بقاولی کے ہمراہ اندرلوک پہنچا۔ بقاولی نے اس رات عمدہ رقص کیا۔ راجہ اندر نے بے اختیار اس کی منہ مانگی مراد پوری کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اجازت چاہی، یہ بقاولی تاج الملوک کے ساتھ تو جیسے ہی وعدہ کرتا ہے بادشاہ راجہ اندر، اس کے رقص کو دیکھ کر، بقاولی کے رقص کو دیکھ کر کہ جو تم آج مانگو گی وہ تمہیں دیا جائے گا، تو وہ کیا مانگتی ہے؟ وہ مانگتی ہے کیا؟ اس کے منہ مانگی مراد پوری کرنے کا وعدہ کر لیا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ بقاولی نے تاج الملوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت چاہی۔ تو منہ مانگا انعام پر اس نے کچھ نہیں مانگا، نہ دولت مانگی نہ شہرت مانگی، یہ کیا چیز مانگتی ہے بقاولی؟ تاج الملوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت مانگی، مگر جیسے ہی یہ اجازت چاہی تو اسے سنتے ہی راجہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، یعنی راجہ اندر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور بقاولی کو نصف پتھر بنا کر ایک مٹھے میں قید کر دیتا ہے۔ کچھ مدت بعد راجہ چتریسن کی بیٹی چتراوت بھی تاج الملوک پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اسے تاج الملوک کا روز روز مٹھے جانا اور بقاولی سے باتیں کرنا شاق گزرتا، یعنی اچھا نہیں گزرتا، برا گزرتا ہے، تو اس نے وہ مٹھ ہی کھدوا ڈالا۔ مٹھ کے انہدام کے بعد اس زمین میں سرسوں پیدا ہوئی، جس کے تیل یا ساگ کھانے کی وجہ سے ایک کسان کی بیوی دہقان یعنی کسان کی بیوی کا حمل رہ گیا اور بقاولی نیا جنم پایا۔ دہقان کے گھر جو جوان ہو کر بقاولی پھر تاج الملوک سے ملی اور دونوں کے دلوں کی مراد پوری ہوئی۔ تو یہ گلزار نسیم کا خلاصہ ہے۔ اب گلزار نسیم کے جو کردار ہیں وہ تمام کرداروں کو سوال بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے گلزار نسیم کا؟ یہی خلاصہ ہے کہ زین الملوک جو بادشاہ رہتا ہے اس کے 5 بیٹے رہتے ہیں۔ 5واں بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر نظر پڑنے پر یا اس کی نظر پڑنے پر راجہ کے آنکھ کی روشنی جانے کا اندیشہ تھا، تو اتفاقاً ایک دن جو ہے راجہ کے آنکھ کی روشنی چل جاتی ہے اس کی نظر پڑنے پر۔ تو وہ راجہ اور جب معالج علاج کرنے والا بتایا کہ بادشاہ جو ہے کہ آنکھ کی روشنی اس شرط پہ آ سکتی ہے کہ گلزار ارم میں ایک پھول ہے، بقاولی کا پھول، اگر وہ پھول اس کے آنکھ میں لگایا جائے تو اس کے آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تو پورب کا بادشاہ جو سلطان زین الملوک تھا تو اس کے 4 بیٹے پہلے نکلتے ہیں، لیکن وہ راستے میں چوسر کا کھیل ہار جانے کے بعد اسے قید میں ڈال دیتا ہے دلبر ویسوا۔ لیکن 5واں بیٹا جو تھا بہت چالاک تھا، وہ سمجھ جاتا ہے، اپنے آستین میں نیلوا لے کر کے اسے جوئے میں مات دیتا ہے۔ پھر وہ آگے جاتا ہے، دیو ملتا ہے تو دیو کو بھی وہ مات کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسی دیو کی ایک بہن رہتی ہے ہمالہ دیونی، تو اسی کے مدد سے وہ گلزار ارم تک پہنچتا ہے۔ وہ راستہ بنواتی ہے اور سوراخ کے ذریعہ گلزار ارم میں پہنچ کر وہ پھول کو توڑ کر لاتا ہے، تو وہ چاروں بھائی راستہ پر پھر ملتے ہیں۔ بڈ بھیڑ میں لڑائی میں وہ دھوکے سے، فریب سے اس پھول کو چھین کر چاروں بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اور باپ کے آنکھ میں لگانے کے بعد اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ لیکن ادھر یہ جو ہے زین الملوک کا بیٹا تاج الملوک جو 5واں بیٹا تھا، وہ گلزار ارم کے طرز پر ایک گلشن نگاری نام کا ایک شہر بناتا ہے اور اسی میں رہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے بقاولی جاتی ہے اپنے پھول کی تلاش میں، تو فرخ بن فیروز کے نام سے مرد بن کر اس کے باپ کے یعنی زین الملوک کے بارگاہ میں وزیر بنتی ہے۔ وہ اپنا قصہ سناتی ہے، پھر بادشاہ اپنا قصہ سناتا ہے۔ المختصر ہوتا ہے کہ پھر وہ گلشن نگاری یعنی تاج الملوک کے پاس پہنچتی ہے، وہاں پر شادی ہو جاتی ہے، لیکن دراصل وہ پری رہتی ہے، تو وہ اندرلوک جایا کرتی تھی رات میں، تو رات میں جب جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی چلا جاتا ہے، کون؟ تاج الملوک۔ تاج الملوک جیسے جاتا ہے، رقص اچھا کرتی ہے، ڈانس اچھا کرتی ہے، راجہ اندرلوک کہتا ہے کہ تم آج کیا مانگو گی، تو وہ اس کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتی ہے، اس لیے کہ اور دوسرے جنس کے ساتھ راجہ اندر کو رہنا اس کا پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کو بد دعا کرتا ہے، اور اس کا آدھا نصف جسم جو ہے، آدھا نصف حصہ کمر سے نیچے پورا پتھر بن جاتا ہے اور ایک مٹھ میں اسے قید کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد راجہ چتراسن کی بیٹی رہتی ہے چتراوت،
اس کی محبت اس کو محبت ہو جاتی ہے تاج الملوک سے، تو وہ تاج الملوک کو وہاں پر جانا یعنی کہ مٹھ پر بار بار جانا پسند نہیں کرتی ہے، تو وہ مٹھ ہی کو کھدوا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر سرسوں کا باغیچہ، سرسوں کا جو ہے پیڑ اگاتا ہے، تو اسی سرسوں کے پیڑ کے ساگ سے یا اس کے تیل سے ایک دہقان یعنی کسان کی بیٹی حمل قرار پاتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہی رہتی ہے بقاولی۔ ماں جوان ہوتی ہے تو وہ زین الملوک سے ملتی ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے اور دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں، اس کے دونوں کے دلوں کا مراد پورا ہو جاتا ہے۔ یہی خلاصہ ہے گلزار نسیم کا۔ زین الملوک پورب کا بادشاہ ہے۔ یہاں سوال نمبر 23 میں ہے کہ زین الملوک کہاں کا بادشاہ ہے؟ یمن کا، فارس کا، جیم پورب کا، دال حسب والا میں سے زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا یعنی کہ پورب کا بادشاہ ہے، جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 23 کا۔ سوال نمبر 24 میں ہے کہ تاج الملوک، سوال نمبر 24 میں ہے کہ تاج الملوک کس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا؟ تاج الملوک کس کا سب سے چھوٹا اور پانچواں بیٹا تھا؟ تاج الملوک کس کا سب سے چھوٹا بیٹا اور پانچواں بیٹا تھا؟ الف میں ہے زین الملوک، با فیروز، شاہ مظفر، دال حسب والا میں سے زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو تاج الملوک جو ہے زین الملوک کا سب سے چھوٹا اور پانچواں بیٹا تھا، الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 24 کا۔ سوال نمبر 25 میں ہے کہ شاہ بانو کون ہے؟ الف بقاولی کی سہیلی، با زین الملوک کی رانی، تاج الملوک کی ماں، جیم جمیلہ پری کی ماں، دال حسب والا میں زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ با یعنی کہ زین الملوک کی رانی اور تاج الملوک کی ماں ہے شاہ بانو۔ چلیے سوال نمبر 26 میں ہے اندرلوک پری اور شہزادے سے محبت کرتی ہے۔ اندرلوک پری اور شہزادے سے محبت کرتی ہے، اندرلوک کی پری ہے اور شہزادے سے محبت کرتی ہے یعنی تاج الملوک سے محبت کرتی ہے، وہ کون ہے؟ اندرلوک کی پری ہے، یہاں پر کیوں ہونا چاہیے؟ اندرلوک کی پری اور شہزادے سے محبت کرتی ہے، وہ کون ہے؟ الف میں سمن پری، جمیلہ پری، بقاولی، دال حسب والا میں سے زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم یعنی کہ بقاولی اندرلوک کی پری ہے اور شہزادہ تاج الملوک سے محبت بھی کرتی ہے۔ سوال نمبر 27 میں ہے کہ بقاولی کی ماں ہے جس کے ساتھ بقاولی روح افزا پری کی خبر لینے جاتی ہے، روح افزا پری کی خبر لینے جاتی ہے اور 7 دن بعد لوٹتی ہے۔ بقاولی کی ماں ہے جس کے ساتھ بقاولی روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے اور 7 دن بعد لوٹتی ہے۔ کتنا دن؟ 7 دن بعد لوٹتی ہے، وہ کون ہے؟ الف کس کے ساتھ جاتی ہے؟ الف میں ہے سمن پری، با جمیلہ پری، جیم شاہ بانو، دال حسب والا زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با یعنی کہ جمیلہ پری، یعنی جمیلہ پری کون ہے؟ بقاولی کی ماں ہے اور اسی کے ساتھ بقاولی جاتی ہے روح افزا کی خبر لینے کے لیے اور وہاں 7 دن قیام کرتی ہے، 7 دن ٹھہرتی ہے۔ تو سوال نمبر 28 میں ہے فیروز کون ہے؟ فیروز کون ہے؟ غلام ہے، الف بقاولی کا باپ ہے، جیم مسافر ہے، دال حسب والا زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو فیروز جو ہے بقاولی کا باپ ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا اس کا۔ بقاولی کا باپ کون ہے؟ فیروز۔ سوال نمبر 29 میں ہے کہ بقاولی کی سہیلی جو پیغام رسانی کے فن میں ماہر تھی، بقاولی کی سہیلی جو پیغام رسانی کے فن میں ماہر ہے، وہ کون ہے؟ الف میں سمن پری، روح افزا پری، جمیلہ پری، دال حسب والا میں سے زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف یعنی کہ سمن پری بقاولی کی سہیلی ہے اور پیغام رسانی کے فن میں، پیغام پہنچانے کے فن میں بہت ہی ماہر ہے۔ سوال نمبر 30 میں ہے کہ تاج الملوک کا وزیر زادہ، تاج الملوک کا وزیر زادہ اور روح افزا پری پر عاشق ہے جسے وہ فاختہ بنا کر پنجڑے میں رکھتی ہے۔ کیا ہے؟ تاج الملوک کا وزیر زادہ اور روح افزا پری پر عاشق ہے اور جسے وہ فاختہ بنا کر پنجڑے میں رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ دلبر بیسوا ہے، الف با بہرام ہے، دال جیم چتراوت ہے، دال حسب والا میں سے زاد راسبے والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با یعنی کہ بہرام۔ بہرام تاج الملوک کا وزیر زادہ ہے، روح افزا پری پر عاشق ہے جسے وہ فاختہ بنا کر پنجڑے میں رکھتی ہے۔ نوٹ میں کہ روح افزا پری فردوس کے بادشاہ مظفر کی بیٹی ہے اور بقاولی کی سہیلی ہے جس پر بہرام عاشق تھا۔ روح افزا پری کون ہے؟ تو روح افزا پری جو ہے فردوس کے بادشاہ مظفر کی بیٹی ہے، فردوس کے بادشاہ مظفر کی بیٹی ہے اور بقاولی کی سہیلی ہے جس پر بہرام عاشق رہتا ہے، عاشق ہوتا ہے، محبت کرتا ہے۔ سوال نمبر 31 میں ہے کہ فردوس کا بادشاہ روح افزا پر فردوس کا بادشاہ روح افزا پری کا باپ ہے، پریشانی یہاں پر آ گیا، روح افزا پری کا
روح افزا پری کا باپ اور حسن آرا کا شوہر ہے۔ سوال نمبر 31 میں کیا ہے کہ فردوس کا بادشاہ روح افزا پری کا باپ اور حسن آرا کا شوہر کون ہے؟ الف میں شاہ مظفر، باب محمود، جیم سعد، دال حسب الفزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا فردوس کا بادشاہ مظفر، شاہ مظفر، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا، اور حسن آرا کا شوہر ہے، یعنی کہ فردوس کا بادشاہ روح افزا کا باپ ہے اور حسن آرا کا شوہر ہے، حسن آرا کا شوہر ہے شاہ مظفر۔ چلیے سوال نمبر 32 میں ہے کہ جو دیونی کے بجائے انسان ہوتی ہے، ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی اور تاج الملوک کی باندھی۔ جو دیونی کے بجائے انسان ہوتی ہے اور ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی اور تاج الملوک کی باندھی۔ جیم الف سعد، با ہمالہ دیونی، جیم محمودہ، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے جیم، یعنی کہ محمودہ، یہاں جیم ہو گیا، الف ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن سوال نمبر 32 کا ہو جائے گا جیم، یعنی کہ وہ دیونی کے بجائے انسان ہوتی ہے، ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی ہے اور تاج الملوک کی باندھی۔ کون ہے؟ یہ ہے محمودہ، یعنی کہ جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 32 کا۔ سوال نمبر 33 میں ہے کہ روح افزا پری کی ماں جو بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کے ماں جمیلہ پری کے پاس لے جاتی ہے۔ روح افزا پری کی ماں جو بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کی ماں جمیلہ پری کے پاس لے جاتی ہے۔ الف میں ہمالہ دیونی، با حسن آرا، جیم چتراوت، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ حسن آرا ہے، حسن آرا ہے، روح افزا پری کی ماں ہے، اور بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کی ماں جمیلہ پری کے پاس لے کر جاتی ہے، وہ حسن آرا ہے۔ تو سوال نمبر 33 کا با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 34 میں ہے ہوا پر آباد شہر امر نگر کا راجہ ہے جس کی راجدھانی آسن ہے۔ ہوا پر آباد ہے شہر اور امر نگر شہر کا نام ہے، اور امر نگر کا راجہ ہے وہ، اور اس شہر کا راجہ ہے جس کی راجدھانی آسن ہے۔ اس میں کون ہے؟ راجہ اندر، با شاہ مظفر، تاج الملوک، دال حسب الامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ راجہ اندر ہے، ہوا پر آباد شہر امر نگر کا راجہ جس کی راجدھانی آسن ہے۔ تو سوال نمبر 34 کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ کس کا شعر ہے یہ بتانا ہے۔ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ الف میں ہے نسیم، با فراق، جیم چک بس، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ دیا شنکر نسیم کا یہ شعر ہے کہ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ سوال نمبر 8 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ نظامی بیدری، الف، با ابن نشاطی، جیم نسیم، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہے پنڈت دیا شنکر نسیم، یعنی جیم صحیح ہو جائے گا سوال نمبر 8 کا۔ مثنوی گلزار نسیم کس طرح کی مثنوی ہے؟ الف، رزمیہ مثنوی، با عشقیہ مثنوی، جیم قصیدہ، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا کہ مثنوی گلزار نسیم با، یعنی کہ عشقیہ مثنوی ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 9 کا۔ سوال نمبر 10 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کہاں کی تہذیب ہے؟ مثنوی گلزار نسیم میں کہاں کی تہذیب ہے یہ بتانا ہے۔ الف، دہلی کی تہذیب ہے، با عظیم آباد کی تہذیب ہے، جیم لکھنؤ کی تہذیب ہے، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں لکھنؤ کی تہذیب ہے، یعنی کہ جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 10 کا۔ نوٹ میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم قصہ گل بقاولی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس میں گل بقاولی کے مشہور داستان عشق بیان ہوئی ہے، یعنی اس میں گل بقاولی کے مشہور داستان عشق کو بیان کیا گیا ہے، اور مثنوی گلزار نسیم قصہ گل بقاولی سے بھی مشہور ہے۔ سوال نمبر 11 میں ہے کہ قصہ بقاولی کے نام سے فارسی میں جو کتاب ہے کس کی تخلیق ہے؟ قصہ بقاولی کے نام سے فارسی میں کتاب ہے، وہ کس کی تخلیق ہے، کس کی کتاب ہے، اس کو کس نے تصنیف کیا ہے؟ الف، نسیم، با عزت اللہ بنگالی، جیم گلکرش، دال حسب والا میں سے زائد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو فارسی میں جو قصہ بقاولی ہے یہ کتاب
عزت اللہ بنگالی کی ہے، 1772 میں اس کی تصنیف کی تھی عزت اللہ بنگالی نے۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاولی کی نثری تصنیف فارسی میں کب کی تھی؟ چلیے سوال تو وہ آ ہی گیا کہ عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاولی کی نثری تصنیف فارسی میں کب کی تھی؟ الف 1772، با 1776، ایک ساتھ چھٹ گیا یہاں پہ، جیم 1786، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ 1772 میں عزت اللہ بنگالی نے قصہ بقاولی کی تصنیف کی تھی، یعنی لکھا تھا۔ سوال نمبر 13 میں ہے کہ قصہ بقاولی کا اردو نثر میں کس نے کب ترجمہ کیا؟ ترجمہ کیا ہے، یہ اصل میں ترجمہ کیا، کس نے کب ترجمہ کیا؟ قصہ بقاولی کا اردو نثر میں کس نے کب ترجمہ کیا؟ الف میں عزت اللہ 1877، با عباس 1803، جیم نہال چند لاہوری 1803، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ فارسی میں عزت اللہ بنگالی کی کتاب قصہ بقاولی کا اردو میں نثری ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو اس کا نام ہے نہال چند لاہوری، نہال چند لاہوری، یعنی جیم اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 13 کا۔ اب کس نام سے کیا تھا؟ سوال نمبر 14 میں ہے کہ نہال چند لاہوری قصہ بقاولی کا اردو نثر میں جو ترجمہ کس کی فرمائش پر اور کس نام سے کیا تھا؟ یعنی نہال چند لاہوری عزت اللہ بنگالی کی کتاب قصہ بقاولی کا اردو نثر میں ترجمہ جو کیا تو کس کی فرمائش پر کیا اور کس نام سے کیا، یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے عزت اللہ بقاولی، با میں ہے گلکرشت مذہب عشق، جیم سجاد حسین گلزار نسیم، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو گلکرشت کی فرمائش پہ کیا تھا اور مذہب عشق کے نام سے کیا تھا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا با، یعنی کہ سوال نمبر 14 کا با صحیح آپشن ہو جائے گا، گلکرشت کی فرمائش پر اور مذہب عشق کے نام سے نہال چند لاہوری نے قصہ بقاولی کا اردو نثر میں ترجمہ کیا تھا۔ عزت اللہ بنگالی کی کتاب ہے قصہ بقاولی فارسی میں۔ سوال نمبر 15 میں ہے کہ نسیم نے، یعنی کہ دیا شنکر نسیم نے مذہب عشق جس میں قصہ گل بقاولی ہے اس کو اردو نظم کا لباس پہنا کر کس نام سے کب تصنیف کی؟ کیا ہے کہ پنڈت دیا شنکر نسیم نے مذہب عشق جو نہال چند لاہوری نے لکھا تھا اس کو 1805 میں لکھا تھا، تو جس میں قصہ گل بقاولی کو، یعنی کہ جس میں مذہب عشق میں جس میں قصہ گل بقاولی ہے اس کو اردو نظم کا لباس پہنا کر کس نام سے کب تصنیف کیا؟ کون؟ پنڈت دیا شنکر نسیم نے۔ الف میں ہے گلزار نسیم 1838، با صبرس 1635، جیم قطب مشتری 1605، دال حسب والا میں سے ایک، زاد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ گلزار نسیم 1838-39 میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے مذہب عشق کو اردو نظم میں، یعنی اردو نظم کا لباس پہنا کر تصنیف کیا گلزار نسیم کے نام سے 1838-39 میں۔ سوال نمبر 16 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کی اشاعت کب ہوئی؟ الف 1844، با 1877، جیم 1875، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1844، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 16 کا۔ مثنوی گلزار نسیم کی پہلی اشاعت 1844 میں ہوئی۔ سوال نمبر 17 میں ہے کہ نسیم نے جب یہ مثنوی پہلی بار لکھی تو بہت طویل تھی، کس کے کہنے پر اس کا اختصار کیا؟ یعنی جب گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم مذہب عشق سے نظمی لباس پہنا کر لکھتے ہیں نظم کے انداز میں تو بہت ہی طویل، بہت ہی لمبا لکھ دیتے ہیں، تو اس کو چھوٹا جو کیا، مختصر کیا، تو کس کے کہنے پر کیا یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے ناسخ، با آتش، جیم امتیاز علی تاج، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ آتش کے کہنے پر پنڈت دیا شنکر نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کو چھوٹا کیا تھا، تو سوال نمبر 17 کا با صحیح ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 18 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کو کس نے ترتیب دیا؟ الف مولوی عبدالحق، با عرشی، جیم رشید حسن خان، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو مثنوی گلزار نسیم کو جو ترتیب دینے والی شخصیت ہے رشید حسن خان، یعنی کہ جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 18 کا، جیم رشید حسن خان نے مثنوی گلزار نسیم کو ترتیب دیا۔ نوٹ میں ہے کہ یہ بھی
یہی نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نسیم نے گلزار نسیم لکھتے وقت ریحان الدین ریحان کی اردو مثنوی باغ و بہار سے بھی استفادہ حاصل کیا، یعنی فائدہ حاصل کیا۔ مثنوی گلزار نسیم میں آورد کا انداز پایا جاتا ہے۔ گلزار نسیم کی خصوصیت اختصار ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ مثنوی سحر البیان سے ہوتا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کی خصوصیت مختصر یعنی اختصار ہے، اختصار کا ہونا ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کا مقابلہ مثنوی سحر البیان سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 19 میں ہے، کس نے کہا کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ کس نے کہا کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے، گلزار نسیم نے یعنی مثنوی گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے۔ زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بنا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ الف میں رشید احمد صدیقی، با اقبال مجید، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا رشید احمد صدیقی، یعنی سوال نمبر 19 کا الف صحیح ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 20 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے۔ شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کہا ہے، کس نے کہا؟ الف میں اعلیٰ مسرور، با کلیم الدین احمد، جیم احتشام حسین، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ فنکارانہ تخلیق کا معجزہ کس نے کہا؟ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی کہ احتشام حسین نے کہا۔ سوال نمبر 20 کا جیم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 21 میں ہے کہ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر، حمد حق اور مدحت پیمبر۔ کیا ہے شعر؟ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر۔ کس مثنوی کا ابتدائی اشعار ہے یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے گلزار نسیم، باب پھول بند، سحر البیان، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ یہ مثنوی گلزار نسیم کا ابتدائی اشعار ہے کہ ہر شاخ میں ہے شگوفہ کاری، ثمرہ ہے قلم کا حمد باری، کرتا ہے یہ دو زباں یکسر، حمد حق و مدحت پیمبر۔ سوال نمبر 22 میں ہے کہ جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا، کس مثنوی کا آخری شعر ہے؟ جس طرح انہیں بہم ملایا یعنی آپس میں ملایا، بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا، کس مثنوی کا آخری کردار ہے، آخری شعر ہے؟ الف میں ہے گلزار نسیم، باب پھول بند، جیم صبرس، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہے الف، یعنی کہ مثنوی گلزار نسیم کا آخری شعر ہے کہ جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملے خدایا۔ سوال نمبر 22 کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ نوٹ 1521 اشعار ہے، یعنی مثنوی گلزار نسیم میں 1521 اشعار ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے مرکزی کردار تاج الملوک اور بقاولی ہیں۔ اب یہاں سے مثنوی گلزار نسیم کا خلاصہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کا خلاصہ، پورب کا بادشاہ سلطان زین الملوک کے 5واں بیٹا ہونے پر نجومیوں نے پیشن گوئی کی کہ اگر سلطان کی نظر اس پر پڑے گی تو اندھا ہو جائے گی، یعنی سلطان کی نظر اس 5ویں بیٹے پر پڑے گی تو سلطان اندھا ہو جائے گا۔ چند برس بعد ایک دن اتفاقاً باپ بیٹے کا سامنا ہو گیا۔ باپ کی آنکھ جاتی رہی، یعنی باپ کی نظر جب بیٹے پر پڑی 5ویں بیٹے پر تو باپ کی آنکھ کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک معالج نے بتایا کہ گلزار ارم میں بقاولی کا پھول ہے، وہ اگر آنکھ کو لگایا جائے یعنی آنکھوں میں لگایا جائے تو بینائی عود کرائے گی، بینائی واپس کر جائے گی، یعنی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ چاروں شہزادے گل بقاولی کی تلاش کو نکلے، یعنی 5ویں بیٹے سے پہلے جو 4 بیٹے تھے چاروں تلاش کے لیے نکلتے، اور پہلی ہی منزل اس کے بعد جو ہے پہلی منزل پر دلبر بیسوا اس سے چوسر کا کھیل ہار جاتا ہے، یعنی کہ پہلی ہی منزل پر جب چاروں بیٹا تلاش کے لیے نکلتے ہیں تو دلبر بیسوا سے چوسر کا کھیل ہار گئے اور اس نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد 5ویں بیٹے یعنی تاج الملوک، زین الملوک کا بیٹا تھا تاج الملوک، تو 5ویں بیٹے یعنی تاج الملوک نے دلبر بیسوا کی ہوشیاری سمجھ لی اور آستین میں نیولا چھپا کر اسے جوئے میں مات دی یعنی ہرا دیا۔ پھر دوسری منزل پہ ایک دیو سے مقابلہ کر کے اسے بھی رام کیا یعنی اسے بھی ہرا دیا۔ دیو کی چھوٹی بہن ہمالہ دیونی مددگار ثابت ہوئی، اس کے بنائی ہوئی سرنگ کے ذریعہ تاج الملوک گلزار ارم میں پہنچا
اور گل بقاولی توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ وطن کو لوٹتے ہوئے تاج الملوک کے بڑے بھائیوں سے مٹھ بھیڑ ہو گیا، یعنی کہ جب گلزار ارم ہمالہ دیونی کی مدد سے گلزار ارم پہنچتا ہے یہ تاج الملوک، اور گل بقاولی کو توڑ لیتا ہے اس پھول کو، تو پھول کو توڑ کر لے کر واپس آنے لگتا ہے تو بھائیوں سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اور بھائی کیا کرتا ہے، تو انہوں نے یعنی چاروں بھائیوں نے دھوکے اور فریب سے بقاولی کا پھول تاج الملوک سے چھین لیتا ہے۔ پھول سلطان کی آنکھوں کو لگایا گیا، جس سے اس کی کھوئی ہوئی بینائی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ ادھر گل بقاولی نے سے اپنے پھول گلزار ارم سے اپنے پھول غائب پایا تو بہت سٹ پٹائی، اور چور کی تلاش میں وہ سراغ لگاتے لگاتے سلطان کے دربار تک پہنچی۔ کون پہنچتی ہے؟ یعنی کہ بقاولی کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے باغ کا گلزار ارم کا پھول ٹوٹ گیا ہے، وہ اس کے چور کے یعنی پھول کے چور کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلتی ہے۔ وہ سراغ لگاتے لگاتے سلطان کے دربار میں یعنی زین الملوک کے دربار میں پہنچتی ہے، اور مرد کی صورت اختیار کر کے فرخ ابن فیروز کے نام سے اس کی وزیر بن جاتی ہے۔ کس کی؟ سلطان زین الملوک کی، یعنی تاج الملوک کے باپ کی وزیر بن جاتی ہے۔ پھول ہاتھ سے نکل جانے کے بعد تاج الملوک شہر کے قریب جادو کے زور سے کیا کرتا ہے، گلشن نگاری قائم کر دیتا ہے۔ گلشن نگاری گلزار ارم کے طرز پہ بنا کے رہنے لگتا ہے، لیکن یہ راز زیادہ مدت تک پوشیدہ نہ رہا۔ بقاولی کو بھی پتہ چل گیا کہ اصل چور تاج الملوک ہے۔ وہ اس کی شجاعت، دلیری اور مردانگی کی قائل تو تھی، پہلی ملاقات میں دل ہار گئی۔ عشق کی ابتدا ہوئی اور وہ دونوں ساتھ ساتھ گلزار ارم میں داد عیش دینے لگے۔ بقاولی کی ماں جمیلہ پری کو یہ احوال معلوم ہوئے تو اس نے بقاولی کو قید کر دیا اور تاج الملوک کو تلسم کے جنگل میں پھینکوا دیا۔ تاج الملوک نے تمام آفات کا نہایت ہمت اور جرأت سے مقابلہ کیا اور ظلم سے رہائی حاصل کی۔ بالآخر بقاولی سے اس کا بیاہ ہوا یعنی شادی ہوا، اور دونوں گلشن نگاری میں آ کر مزے میں زندگی بسر کرنے لگے۔ در حقیقت بقاولی اندرلوک کی پری تھی۔ وہ ہر رات اڑ کر اندرلوک پہنچتی اور صبح تاج الملوک کی آنکھ کھلنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ ایک رات تاج الملوک تاڑ گیا اور پکھاوجی بن کے بقاولی کے ہمراہ اندرلوک پہنچا۔ بقاولی نے اس رات عمدہ رقص کیا۔ راجہ اندر نے بے اختیار اس کی منہ مانگی مراد پوری کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اجازت چاہی، یہ بقاولی تاج الملوک کے ساتھ تو جیسے ہی وعدہ کرتا ہے بادشاہ راجہ اندر، اس کے رقص کو دیکھ کر، بقاولی کے رقص کو دیکھ کر کہ جو تم آج مانگو گی وہ تمہیں دیا جائے گا، تو وہ کیا مانگتی ہے؟ تو وہ مانگتی ہے کیا؟ اس کے منہ مانگی مراد پوری کرنے کا وعدہ کر لیا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ بقاولی نے تاج الملوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت چاہی۔ تو منہ مانگا انعام پر اس نے کچھ نہیں مانگا، نہ دولت مانگی نہ شہرت مانگی۔ یہ کیا چیز مانگتی ہے بقاولی؟ تاج الملوک کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اجازت مانگی، مگر جیسے ہی یہ اجازت چاہی تو اسے سنتے ہی راجہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، یعنی راجہ اندر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور بقاولی کو نصف پتھر بنا کر ایک مٹھے میں قید کر دیتا ہے۔ کچھ مدت بعد راجہ چتریسن کی بیٹی چتراوت بھی تاج الملوک پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اسے تاج الملوک کا روز روز مٹھے جانا اور بقاولی سے باتیں کرنا شاق گزرتا، یعنی اچھا نہیں گزرتا، برا گزرتا ہے۔ تو اس نے وہ مٹھ ہی کھودوا ڈالا۔ مٹھ کے انہدام کے بعد اس زمین میں سرسوں پیدا ہوئی، جس کے تیل یا ساگ کھانے کی وجہ سے ایک کسان کی بیوی دہقان یعنی کسان کی بیوی کا حمل رہ گیا اور بقاولی نیا جنم پایا۔ دہقان کے گھر جو جوان ہو کر بقاولی پھر تاج الملوک سے ملی اور دونوں کے دلوں کی مراد پوری ہوئی۔ تو یہ گلزار نسیم کا خلاصہ ہے۔ اب گلزار نسیم کے جو کردار ہیں وہ تمام کرداروں کو سوال بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے گلزار نسیم کا؟ یہی خلاصہ ہے کہ زین الملوک جو بادشاہ رہتا ہے اس کے 5 بیٹے رہتے ہیں۔ 5واں بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو اس پر نظر پڑنے پر یا اس کی نظر پڑنے پر راجہ کے آنکھ کی روشنی جانے کا اندیشہ تھا، تو اتفاقاً ایک دن جو ہے راجہ کے آنکھ کی روشنی چل جاتی ہے اس کی نظر پڑنے پر۔ تو وہ راجہ
اور جب معالج علاج کرنے والا بتایا کہ بادشاہ جو ہے کہ آنکھ کی روشنی اس شرط پہ آ سکتی ہے کہ گلزار ارم میں ایک پھول ہے، بقاولی کا پھول، اگر وہ پھول اس کے آنکھ میں لگایا جائے تو اس کے آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی۔ تو پورب کا بادشاہ جو سلطان زین الملوک تھا، تو اس کے چاروں بیٹے پہلے نکلتے ہیں، لیکن وہ راستے میں چوسر کا کھیل ہار جانے کے بعد اسے قید میں ڈال دیتا ہے دلبر بیسوا۔ لیکن پانچواں بیٹا جو تھا بہت چالاک تھا، وہ سمجھ جاتا ہے، اپنے آستین میں نیلوا لے کر کے اسے جوئے میں مات دیتا ہے۔ پھر وہ آگے جاتا ہے، دیو ملتا ہے تو دیو کو بھی وہ مات کر آگے بڑھ جاتا ہے، اور اسی دیو کی ایک بہن رہتی ہے ہمالہ دیونی، تو اسی کی مدد سے وہ گلزار ارم تک پہنچتا ہے۔ وہ راستہ بنواتی ہے اور سوراخ کے ذریعہ گلزار ارم میں پہنچ کر وہ پھول کو توڑ کر لاتا ہے، تو وہ چاروں بھائی راستہ پر پھر ملتے ہیں مٹھ بھیڑ میں، لڑائی میں وہ دھوکے سے فریب سے اس پھول کو چھین کر چاروں بیٹا اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اور باپ کے آنکھ میں لگانے کے بعد اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے۔ لیکن ادھر یہ جو ہے زین الملوک کا بیٹا تاج الملوک جو پانچواں بیٹا تھا، وہ سارے ارم کے طرز پر ایک گلشن نگاری نام کا ایک شہر بناتا ہے اور اسی میں رہنے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے بقاولی جاتی ہے اپنے پھول کی تلاش میں، تو فرخ بن فیروز بن کے نام سے مرد بن کر اس کے باپ کے یعنی زین الملوک کے بارگاہ میں وزیر بنتی ہے۔ وہ اپنا قصہ سناتی ہے، پھر بادشاہ اپنا قصہ سناتا ہے۔ المختصر ہوتا ہے کہ پھر وہ گلشن نگاری یعنی تاج الملوک کے پاس پہنچتی ہے، وہاں پر شادی ہو جاتی ہے، لیکن دراصل وہ پری رہتی ہے، تو وہ اندرلوک جایا کرتی تھی رات میں، تو رات میں جب جاتی ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی چلا جاتا ہے، کون؟ تاج الملوک۔ تاج الملوک جیسے جاتا ہے، رقص اچھا کرتی ہے، ڈانس اچھا کرتی ہے، راجہ اندرلوک کہتا ہے کہ تم آج کیا مانگو گی، تو وہ اس کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتی ہے، اس لیے کہ اور دوسرے جنس کے ساتھ راجہ اندر کو رہنا اس کا پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے اس کو بددعا کرتا ہے، اور اس کا آدھا نصف جسم جو ہے، آدھا نصف حصہ کمر سے نیچے پورا پتھر بن جاتا ہے، اور ایک مٹھ میں اسے قید کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد چترا سن راجہ چترا سن کی بیٹی رہتی ہے چتراوت، اس کو محبت ہو جاتی ہے تاج الملوک سے، تو وہ تاج الملوک کو وہاں پر جانا یعنی کہ مٹھ پر بار بار جانا پسند نہیں کرتی ہے، تو وہ مٹھ ہی کو کھدوا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر سرسوں کا باغیچہ، سرسوں کا جو ہے پیڑ اگاتا ہے، تو اسی سرسوں کے پیڑ کے ساگ سے یا اس کے تیل سے ایک دہقان یعنی کسان کی بیٹی حمل قرار پاتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہی رہتی ہے بقاولی۔ وہاں جوان ہوتی ہے تو وہ زین الملوک سے ملتی ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے اور دونوں ساتھ رہنے لگتے ہیں، اس کے دونوں کے دلوں کا مراد پورا ہو جاتا ہے۔ یہی خلاصہ ہے گلزار نسیم کا۔ زین الملوک پورب کا بادشاہ ہے۔ یہاں سوال نمبر 23 میں ہے کہ زین الملوک کہاں کا بادشاہ ہے؟ یمن کا، فارس کا، جیم پورب کا، دال حسب والا میں سے زاد راسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا یعنی کہ پورب کا بادشاہ ہے، جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 23 کا۔ سوال نمبر 24 میں ہے کہ تاج الملوک، سوال نمبر 24 میں ہے کہ تاج الملوک کس کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا؟ تاج الملوک کس کا سب سے چھوٹا اور پانچواں بیٹا تھا؟ تاج الملوک کس کا سب سے چھوٹا بیٹا اور پانچواں بیٹا تھا؟ الف میں ہے زین الملوک، با فیروز، شاہ مظفر، دال حسب والا میں سے زاد راسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو تاج الملوک جو ہے زین الملوک کا سب سے چھوٹا اور پانچواں بیٹا تھا، الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 24 کا۔ سوال نمبر 25 میں ہے کہ شاہ بانو کون ہے؟ الف بقاولی کی سہیلی، با زین الملوک کی رانی، تاج الملوک کی ماں، جیم جمیلہ پری کی ماں، دال حسب والا میں زاد راسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ با یعنی کہ زین الملوک کی رانی اور تاج الملوک کی ماں ہے شاہ بانو۔ چلیے سوال نمبر 26 میں ہے اندرلوک پری اور شہزادے سے محبت کرتی ہے۔ اندرلوک پری اور شہزادے سے محبت کرتی ہے، اندرلوک کی پری ہے اور شہزادے سے محبت کرتی ہے یعنی تاج الملوک سے محبت کرتی ہے، وہ کون ہے؟ اندرلوک کی پری ہے، یہاں پر کیوں ہونا چاہیے؟ اندرلوک کی پری اور شہزادے سے محبت کرتی ہے، وہ کون ہے؟ الف میں سمن پری، جمیلہ پری، بقاولی، دال حسب والا میں سے زاد راسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم یعنی کہ بقاولی اندرلوک کی پری ہے اور شہزادہ تاج الملوک سے محبت بھی کرتی ہے۔ سوال نمبر 27 میں ہے کہ بقاولی کی ماں ہے جس کے ساتھ بقاولی روح افزا پری کی خبر لینے جاتی ہے، روح افزا پری کی خبر لینے جاتی ہے اور 7 دن بعد لوٹتی ہے۔ بقاولی کی ماں ہے جس کے ساتھ بقاولی روح افزا
کی خبر لینے جاتی ہے اور 7 دن بعد لوٹتی ہے. کتنا دن؟ 7 دن بعد لوٹتی ہے. وہ کون ہے؟ الف کس کے ساتھ جاتی ہے؟ الف میں ہے سمن پری، با جمیلہ پری، جیم شاہ بانو، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ جمیلہ پری. یعنی جمیلہ پری کون ہے؟ بقاولی کی ماں ہے، اور اسی کے ساتھ بقاولی جاتی ہے روح افزا کی خبر لینے کے لیے، اور وہاں 7 دن قیام کرتی ہے، 7 دن ٹھہرتی ہے. تو سوال نمبر 28 میں ہے فیروز کون ہے؟ فیروز کون ہے؟ غلام ہے، الف بقاولی کا باپ ہے، جیم مسافر ہے، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو فیروز جو ہے بقاولی کا باپ ہے، با صحیح آپشن ہو جائے گا اس کا. بقاولی کا باپ کون ہے؟ فیروز. سوال نمبر 29 میں ہے کہ بقاولی کی سہیلی جو پیغام رسانی کے فن میں ماہر تھی، بقاولی کی سہیلی جو پیغام رسانی کے فن میں ماہر ہے، وہ کون ہے؟ الف میں سمن پری، روح افزا پری، جمیلہ پری، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا الف، یعنی کہ سمن پری بقاولی کی سہیلی ہے اور پیغام رسانی کے فن میں، پیغام پہنچانے کے فن میں بہت ہی ماہر ہے. سوال نمبر 30 میں ہے کہ تاج الملوک کا وزیر زادہ، تاج الملوک کا وزیر زادہ اور روح افزا پری پر عاشق ہے جسے وہ فاختہ بنا کر پنجڑے میں رکھتی ہے. کیا ہے؟ تاج الملوک کا وزیر زادہ اور روح افزا پری پر عاشق ہے اور جسے وہ فاختہ بنا کر پنجڑے میں رکھتی ہے، وہ کون ہے؟ دلبر بیسوا ہے، الف با بہرام ہے، جیم چتراوت ہے، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ بہرام. بہرام تاج الملوک کا وزیر زادہ ہے، روح افزا پری پر عاشق ہے جسے وہ فاختہ بنا کر پنجڑے میں رکھتی ہے. نوٹ میں کہ روح افزا پری فردوس کے بادشاہ مظفر کی بیٹی ہے اور بقاولی کی سہیلی ہے جس پر بہرام عاشق تھا. روح افزا پری کون ہے؟ تو روح افزا پری جو ہے فردوس کے بادشاہ مظفر کی بیٹی ہے، فردوس کے بادشاہ مظفر کی بیٹی ہے اور بقاولی کی سہیلی ہے جس پر بہرام عاشق رہتا ہے، عاشق ہوتا ہے، محبت کرتا ہے. سوال نمبر 31 میں ہے کہ فردوس کا بادشاہ روح افزا پر، اچھا فردوس کا بادشاہ روح افزا پری کا باپ ہے، پریشانی یہاں پر آ گیا. روح افزا پری کا باپ اور حسن آرا کا شوہر ہے. سوال نمبر 31 میں کیا ہے کہ فردوس کا بادشاہ روح افزا پری کا باپ اور حسن آرا کا شوہر کون ہے؟ الف میں شاہ مظفر، باب محمود، جیم سعد، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا فردوس کا بادشاہ مظفر، شاہ مظفر، یعنی الف صحیح آپشن ہو جائے گا. اور حسن آرا کا شوہر ہے، یعنی کہ فردوس کا بادشاہ روح افزا کا باپ ہے اور حسن آرا کا شوہر ہے، حسن آرا کا شوہر ہے شاہ مظفر. چلیے سوال نمبر 32 میں ہے کہ جو دیونی کے بجائے انسان ہوتی ہے، ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی اور تاج الملوک کی باندی. جو دیونی کے بجائے انسان ہوتی ہے اور ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی اور تاج الملوک کی باندی. جیم الف سعد، با ہمالہ دیونی، جیم محمودہ، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح آپشن ہے جیم، یعنی کہ محمودہ. یہاں جیم ہو گیا، الف ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا صحیح آپشن سوال نمبر 32 کا ہو جائے گا جیم، یعنی کہ وہ دیونی کے بجائے انسان ہوتی ہے، ہمالہ دیونی کی منہ بولی بیٹی ہے اور تاج الملوک کی باندی. کون ہے؟ یہ ہے محمودہ، یعنی کہ جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 32 کا. سوال نمبر 33 میں ہے کہ روح افزا پری کی ماں جو بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کے ماں جمیلہ پری کے پاس لے جاتی ہے. روح افزا پری کی ماں جو بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کی ماں جمیلہ پری کے پاس لے جاتی ہے. الف میں ہمالہ دیونی، با حسن آرا، جیم چتراوت، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ حسن آرا ہے. حسن آرا ہے، روح افزا پری کی ماں ہے اور بقاولی کی شادی کا پیغام بقاولی کی ماں جمیلہ پری کے پاس لے کر جاتی ہے، وہ حسن آرا ہے. تو سوال نمبر 33 کا با صحیح آپشن ہو جائے گا. سوال نمبر 34 میں ہے ہوا پر آباد شہر امر نگر کا راجہ ہے جس کی راجدھانی آسن ہے. ہوا پر آباد ہے شہر اور امر نگر شہر کا نام ہے اور امر نگر کا راجہ ہے وہ، اور اس شہر کا راجہ ہے جس کی راجدھانی آسن ہے. اس میں کون ہے؟ راجہ اندر، با شاہ مظفر، تاج الملوک، دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ راجہ اندر ہے، ہوا پر آباد شہر امر نگر کا راجہ جس کی راجدھانی آسن ہے.
سوال نمبر 35 میں ہے کہ جس کے بنائے ہوئے سرنگ کی مدد سے شہزادہ تاج الملوک گلزار ارم پہنچتا ہے اور بقاولی کا پھول توڑ لاتا ہے، کون ہے؟ الف میں ہے دیو، با ہمالہ دیونی، یہ ہمالہ لکھا ہے لیکن ہمالہ دیونی، با جیم سمن پری، دال حسب والا میں سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ہمالہ دیونی، یعنی با صحیح آپشن ہو جائے گا، یہ ہمیلہ نہیں ہے ہمالہ ہے، ہمالہ۔ 35 جس کے بنائی ہوئے سرنگ کی مدد سے شہزادہ تاج الملوک گلزار ارم پہنچتا ہے اور بقاولی کا پھول توڑ لاتا ہے، وہ ہے ہمالہ دیونی، یعنی کہ با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 36 میں ہے کہ ایک طوائف ہے جو علاقۂ فردوس میں رہتی ہے، الف میں ہے دلبر بیسوا، با چتراوت، جیم محمودہ، دال حسب والا میں سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ ایک طوائف جو علاقۂ فردوس میں رہتی ہے وہ ہے دلبر بیسوا، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 37 میں ہے کہ ملک منگل دیپ کا راجا اور چتراوت کا باپ کون ہے؟ ملک منگل دیپ کا راجا اور چتراوت کا باپ کون ہے؟ الف میں ہے سعد، با مظفر شاہ، جیم راجا چتریسن، دال حسب والا میں سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کہ ملک منگل دیپ کا راجا اور چتراوت کا باپ راجا چتریسن ہے، یعنی جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 37 کا۔ نوٹ میں ہے کہ چتراوت چتریسن کی بیٹی ہے جو تاج الملوک پر عاشق ہو جاتی ہے۔ سعد دلبر بیسوا کا وفادار غلام ہے، سعد دلبر بیسوا کا وفادار غلام ہے جسے چوری کے الزام میں زین الملوک کے دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ بنفشہ پری روح افزا پری کی مالن ہے، فردوس میں جس کے گھر سمن پری نے بہرام کو ٹھہرایا تھا۔ روح افزا پری، بنفشہ پری روح افزا پری کی مالن ہے، بنفشہ پری کون ہے؟ روح افزا پری کی مالن ہے، اور فردوس میں جس کے گھر سمن پری نے بہرام کو ٹھہرایا تھا۔ سعد دلبر بیسوا کا وفادار غلام ہے جسے چوری کے الزام میں زین الملوک کے دربار میں پیش کیا گیا۔ چتراوت چتریسن کی بیٹی جو تاج الملوک پر عاشق ہو جاتی ہے۔ چلیے سوال نمبر 38 میں ہے کہ تاج الملوک نے گلزار ارم میں نگہبانی کرنے والے دیو کو کیا کھلایا تھا؟ تاج الملوک نے گلزار ارم میں نگہبانی کرنے والے دیو کو کیا کھلایا تھا یہ بتانا ہے۔ الف میں حلوہ، با میں انڈا، جیم میں گوشت، دال حسب والا میں سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ تاج الملوک نے گلزار ارم میں نگہبانی کرنے والے دیو کو حلوہ کھلایا تھا، یعنی صحیح آپشن الف ہوگا۔ سوال نمبر 38 کا الف ہو جائے گا۔ سوال نمبر 39 میں ہے کہ تاج الملوک نے گل بقاولی کو کس پر آزمایا تھا؟ سوال نمبر 39 میں ہے کہ تاج الملوک نے گل بقاولی کس پر آزمایا تھا یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے بہرا پر، با ہے گونگا پر، جیم اندھا پر، دال حسب والا میں سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا؟ گل بقاولی کو کس پر آزمایا تھا تاج الملوک نے؟ تو جیم صحیح آپشن ہو جائے گا، یعنی کہ اندھا پر آزمایا تھا۔ سوال نمبر 39 کا جیم صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 40 میں ہے کہ تاج الملوک گل بقاولی توڑنے کے بعد بقاولی کی کون سی چیز بدل لی تھی؟ کون سی بدل لی تھی یعنی کون سی چیز بدل لی تھی؟ سوال میں کیا ہے کہ تاج الملوک گل بقاولی پھول توڑنے کے بعد بقاولی جس کا پھول تھا اس سے کس چیز میں تبدیلی کی تھی، یعنی کس چیز کو بدل لیا تھا یہ بتانا ہے۔ الف میں ہے گلے کا ہار، با میں انگوٹھی، جیم میں زیور، دال حسب والا میں سے زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا کہ تاج الملوک نے گل بقاولی توڑنے کے بعد بقاولی سے جو بدل لیا تھا وہ تھا انگوٹھی، یعنی کہ با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 40 کا با صحیح آپشن ہو گیا۔ چلیے سوال نمبر 41 میں ہے کہ زین الملوک کے دربار میں بقاولی کیا بن کر آئی تھی جو بادشاہ کو ایک قصہ سنایا تھا؟ زین الملوک کے دربار میں بقاولی کیا بن کر آئی تھی جو بادشاہ کو ایک قصہ سنایا تھا؟ الف میں ہے مرد بن کر، با عورت بن کر، جیم غلام بن کر، دال حسب والا میں زائد را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا نمبر 41 کا ہو جائے گا الف، یعنی کہ مرد بن کر بقاولی زین الملوک کے بارگاہ میں آتی ہے۔ نوٹ میں ہے کہ فرخ ابن فیروز نام سے وزیر بن کر آیا تھا کون؟ بقاولی آتی ہے فرخ ابن فیروز نام سے وزیر بن کر۔ اس کے قصہ کے بعد پھر بادشاہ نے مرغ و سیاد کا قصہ سنایا۔ تاج الملوک ہمالہ دیونی کے مدد سے بقاولی کے گلزار ارم کی طرح گلشن نگاری بنایا تھا۔ بادشاہ زین الملوک کو گلشن نگاری کے متعلق دلبر بیسوا کا غلام سعد نے بتایا تھا۔
گلشن نگاری سے واپس آ کے تاج الملوک کو خط اور انگوٹھی اپنی سہیلی سمن کے ہاتھ بھیجا تھا۔ اب بقاولی کی ماں جمیلہ پری نے تاج الملوک کو صحرائے طلسم میں ڈالا تھا اور بقاولی کو قید کر دیا تھا۔ نوٹ میں کیا ہے کہ فرخ ابن فیروز نام سے وزیر بن کر بقاولی زین الملوک کے بارگاہ میں جاتی ہے تو قصہ سناتی ہے۔ بادشاہ اس کے بعد جو ہے مرغ و سیاد کا قصہ سناتا ہے۔ تاج الملوک ہمالہ دیونی کی مدد سے بقاولی کے گلزار علم کی طرح گلشن نگاری بناتا ہے۔ گلشن نگاری بناتا ہے کس کی مدد سے؟ ہمالہ دیونی کی مدد سے۔ بادشاہ زین الملوک کو گلشن نگاری کے متعلق دلبر بیسوا کا غلام سعد بتاتا ہے۔ تو گلشن نگاری سے واپس آنے کے بعد بقاولی تاج الملوک کو خط اور انگوٹھی کس کے ہاتھ بھیجتی ہے؟ تو وہ جو ہے بھیجتی ہے کس کے ہاتھ؟ ماں جمیلہ پری نے اپنے سہیلی یعنی اپنے سہیلی سمن پری کا ہاتھ بھیجتی ہے، اور ماں یعنی بقاولی کی ماں جمیلہ پری نے تاج الملوک کو صحرائے طلسم میں ڈالا تھا اور بقاولی کو قید کر دیا تھا۔ سوال نمبر 42 میں ہے کہ بقاولی گلشن نگاری جا کر تاج الملوک کو کیا نام بتایا تھا؟ بقاولی گلشن نگاری جا کر تاج الملوک کو کیا نام بتایا تھا؟ الف میں ہے دلبر، با سعد، جیم فرخ ابن فیروز، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہوگا کہ بقاولی گلشن نگاری میں جا کر تاج الملوک کو فرخ ابن فیروز بتایا تھا، یعنی جیم صحیح آپشن ہو جائے گا 42 نمبر سوال کا۔ سوال نمبر 43 میں ہے کہ تاج الملوک کی ملاقات روح افزا پری سے کہاں ہوئی تھی؟ تاج الملوک کی ملاقات روح افزا پری سے کہاں ہوئی تھی یہ بتانا ہے۔ الف میں صحرائے طلسم میں، با اندرلوک، جیم گلزار علم، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ تاج الملوک کی ملاقات کس سے؟ روح افزا پری سے صحرائے طلسم میں ہوئی تھی، یعنی کہ الف صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 43 کا۔ سوال نمبر 44 میں ہے کہ بقاولی کس کے دربار کی رقاصہ تھی؟ بقاولی جو ہے کس کے دربار کی رقاصہ تھی؟ الف میں مظفر شاہ، با راجہ چتریسن، جیم راجہ اندر، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ بقاولی راجہ اندر کے دربار کی رقاصہ تھی، یعنی جیم صحیح آپشن ہو جائے گا 44 نمبر کا۔ نوٹ میں ہے کہ راجہ اندر کی بددعا سے کمر سے نیچے کا حصہ پتھر بن گیا تھا، کس کا؟ بقاولی کا۔ سوال نمبر 45 میں ہے کس کے حکم پر دیونی نے چوہا بن کر گلزار ارم تک سرنگ کھودا تھا اور جس کے مدد سے شہزادہ تاج الملوک گلزار ارم تک پہنچا تھا؟ کس کے حکم پر دیو نے چوہا بن کر گلزار ارم تک سرنگ کھودا تھا اور جس کی مدد سے شہزادہ تاج الملوک گلزار ارم تک پہنچتا ہے؟ وہ کون ہے؟ الف میں دیو کی مدد سے، روح افزا پری کی مدد سے، یا ہمالہ دیونی کے حکم سے؟ دال حسب والا مزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ ہمالہ دیونی کے حکم پر چوہا بن کر دیو نے گلزار ارم تک سرنگ کھودا تھا جس کی مدد سے شہزادہ تاج الملوک گلزار ارم میں پہنچتا ہے۔ سوال نمبر 45 کا جیم صحیح آپشن ہے۔ سوال نمبر 46 میں ہے کہ ہمالہ نے تاج الملوک کو کیا دیا تھا جس کو جلانے پر خود کو مدد کے لیے پہنچنے کی بات کی تھی؟ ہمالہ دیونی نے تاج الملوک کو کیا دیا تھا اور کہا تھا کہ جس کو تم جلاؤ گے تو میں خود کو یعنی تمہاری مدد کو میں پہنچ جاؤں گی؟ وہ کیا تھا؟ الف میں ہے لکڑی، با 2 سلائی، جیم 2 بال، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، یعنی کہ 2 بال دیا تھا ہمالہ دیونی نے تاج الملوک کو کہ جب اس کو جلاؤ گے تو میں مدد کو آ جاؤں گی۔ نوٹ میں ہے کہ راجہ اندر نے بقاولی کو منگل دیپ کے مٹھ میں قید کیا تھا۔ راجہ اندر نے کہاں کیا تھا بقاولی کو قید؟ منگل دیپ کے مٹھ میں۔ سوال نمبر 47 میں ہے کہ ایجاز و اختصار کس مثنوی کی خصوصیت ہے؟ ایجاز و اختصار کس مثنوی کی خصوصیت ہے یہ بتانا۔ الف میں ہے پھول بند، با گلزار ارم، جیم دریا عشق، دال حسب والا زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا با، یعنی کہ گلزار ارم۔ یہ گلزار نسیم یا گلزار ارم ہو گیا ہے لیکن گلزار نسیم۔ ایجاز و اختصار کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم۔ سوال نمبر 48 میں ہے کہ دلبر بیسوا، تاج الملوک، زین الملوک، حسن آرا، سمن پری، جمیلہ پری، محمودہ چتریسن کس مثنوی کا کردار ہے؟ الف میں گلزار نسیم، با سیر البیان، جیم پھول بند، دال حسب والا میں سے زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ گلزار نسیم کے تمام کردار ہیں دلبر بیسوا، تاج الملوک، زین الملوک،
حسن آرا سمن پری، جمیلہ پری، محمودہ چتریسن، یہ تمام کردار کس کے ہیں؟ مثنوی گلزار نسیم کے۔ سوال نمبر 48 کا الف۔ چلیے سوال نمبر 49 میں ہے کہ دیا شنکر نسیم کے اس اشعار میں کون سی صنعت ہے؟ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، اب کچھ اور ہی کھلا ہوا ہے۔ الف میں ہے تلمی، با ریات لفظی، جیم مبالغہ، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا رعایت لفظی، یعنی مذکورہ بالا شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو رعایت لفظی۔ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، تو صنعت رعایت لفظی ہے اس فعل میں۔ سوال نمبر 50 میں ہے کہ دیا شنکر نسیم کے استاد کون ہے؟ الف میں ناسخ میر حسن، آتش، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو دیا شنکر نسیم کے استاد آتش ہے، یعنی کہ جیم صحیح آپشن ہو جائے گا سوال نمبر 50 کا۔ سوال نمبر 51 میں ہے کہ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کس شاعر کی تخلیق ہے؟ الف میں ہے نسیم، با مصفی، دال جیم آتش، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ لائے اس بت کا التجا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، تو الف صحیح آپشن ہو جائے گا کہ دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے، یعنی دیا شنکر نسیم کا یہ شعر ہے۔ سوال نمبر 52 میں ہے کہ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں وہ گل چراغ ہو جائے، جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے، مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تضاد، رعایت لفظی، مراعات النظیر، تجنیس تام۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا دال، یعنی کہ تجنیس تام ہے۔ جس کپ میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں وہ گل ہو تو چراغ ہو جائے، جس گھر میں ہو تو گل چراغ ہو جائے۔ چلیے سوال نمبر 53 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ شعر کیا ہے کہ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا، جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ الف میں حسن تعلیل، با اشتقاق، جیم تجنیس، با صنعت طباق۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس شعر میں ہے حسن تعلیل، جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ چلیے سوال نمبر 54 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگاری میں زین الملوک کا تاج الملوک سے ملاقات کے وقت بقاولی کس نام سے وزیر بنی تھی؟ الف میں ہے گل، با فرخ، جیم لالا رخ، ماہ رخ۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ مثنوی گلزار نسیم میں گلشن نگاری میں زین الملوک اور تاج الملوک سے جو ملاقات کی تھی، یعنی تاج الملوک کے بارگاہ میں بھی گئی تھی کس نام سے، اور گلشن نگاری میں بھی تاج الملوک کے پاس گئی تھی کس نام سے، دونوں باپ بیٹے کے پاس کس نام سے جاتی ہے؟ تو وہ فرخ نام سے جاتی ہے، فرخ ابن فیروز۔ چلیے سوال نمبر 55 میں ہے کہ دیا شنکر نسیم شاگرد آتش کے اس کا رنگ سخن کس شاعر سے ملتا ہے؟ دیا شنکر نسیم شاگرد آتش کے ہیں، پر اس کا رنگ سخن، یعنی اس کا رنگ سخن کس شاعر سے ملتا ہے یہ بتانا۔ سوال کیا ہے کہ دیا شنکر نسیم شاگرد آتش کے ہیں، پر اس کا رنگ سخن کس شاعر سے ملتا ہے یہ بتانا۔ الف میں آبرو، با ناسخ، جیم ولی، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ رنگ سخن جو ہے دیا شنکر نسیم کا ناسخ سے ملتا ہے، سوال نمبر 55 کا با صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 56 میں ہے کہ کس مثنوی میں رعایت لفظی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، زیادہ استعمال ملتا ہے؟ کس مثنوی میں رعایت لفظی کا زیادہ استعمال ملتا ہے؟ الف میں مثنوی گلزار نسیم، با پھول بند، زہر عشق، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ رعایت لفظی زیادہ مثنوی گلزار نسیم میں ملتا ہے، تو سوال نمبر 56 کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 57 میں ہے اسے تو بس تم اور میں ہی پڑھوں گا، تم اس لیے کہ اس کے مصنف ہو اور میں اس لیے کہ تمہارا استاد ہوں۔ آتش نے یہ جملہ کس سے مخاطب ہو کر کہا تھا؟ اسے تو میں اور تم، بس تم اور میں ہی پڑھوں گا، اس لیے کہ تم اس کے مصنف ہو اور میں اس لیے کہ تمہارا استاد ہوں۔ آتش نے یہ جملہ کس سے مخاطب ہو کر کہا تھا؟ الف میں امیر مینائی، با دیا شنکر نسیم، شوق لکھنوی، دال حسب علامت زاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا
با، یعنی کہ دیا شنکر نسیم سے کہا تھا۔ سوال نمبر 57 کا ہو جائے گا با۔ سوال نمبر 58 میں ہے کہ اردو کے کس مثنوی میں مذہب عشق کا نثری قصہ منظوم ہوا؟ اردو کے کس مثنوی میں مذہب عشق کا نثری قصہ منظوم ہوا؟ الف میں قطب مشتری، با گلشن عشق، جیم گلزار نسیم، دال حسب علامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ گلزار نسیم میں اردو کہ مثنوی یعنی مذہب عشق کا نثری ترجمہ منظوم ہوا ہے تو وہ گلزار نسیم ہے، یعنی کہ اس کا سوال نمبر 58 کا جواب جیم ہو جائے گا، صحیح آپشن جیم ہوگا۔ سوال نمبر 59 میں ہے کہ حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی، یہ سرخی کس مثنوی میں؟ حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی، یہ سرخی کس مثنوی میں؟ الف میں گلشن عشق، با گلزار نسیم، جیم زہر عشق، دال حسب علامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا با، یعنی کہ گلزار نسیم میں حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی، یہ سرخی جو ہے مثنوی گلزار نسیم میں ہے۔ سوال نمبر 59 کا با صحیح آپشن۔ سوال نمبر 60 میں ہے کہ اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی لجائی مسکرائی، کس مثنوی کا شعر ہے؟ الف گلزار نسیم، با دریا عشق، جیم زہر عشق، دال حسب علامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو یہ شعر جو ہے اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی لجائی مسکرائی، یہ شعر گلزار نسیم کا ہے، یعنی 60 نمبر کا الف صحیح آپشن ہو جائے گا۔ سوال نمبر 61 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کا اصل فارسی قصہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ مثنوی گلزار نسیم کا اصل فارسی قصہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ الف میں تعشق دہلوی، با عزت اللہ بنگالی، جیم عبداللہ، دال حسب علامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کہ مثنوی گلزار نسیم کا اصل فارسی قصہ عزت اللہ بنگالی کا لکھا ہوا ہے، اور وہ ہے بقاولی، قصہ بقاولی کے نام سے، تو یہ سوال نمبر 61 کا ہو جائے گا با صحیح آپشن۔ سوال نمبر 62 میں ہے مرکع چک بست تو شرر، یعنی مرکع چک بست اور شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا؟ مرکع چک بست اور شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا؟ الف میں ہے مثنویات شوق، با سحر البیان، جیم گلزار نسیم، دال حسب علامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جیم، یعنی کہ گلزار نسیم کے تناظر میں پیش آیا کیا؟ مرکع چک بست اور شرر۔ سوال نمبر 63 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنا دن رکتی ہے؟ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا پری کی خبر لینے جاتی ہے تو کتنا دن رکتی ہے بتانا ہے۔ الف میں ہے 7، با 15، جیم 5، دال حسب علامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یعنی کہ 7 دن رکتی ہے۔ سوال نمبر 63 کا جواب الف صحیح آپشن ہو گیا، یعنی 7 دن رکتی ہے۔ بقاولی جمیلہ کے ساتھ روح افزا پری کی خبر لینے جاتی ہے تو 7 دن رکتی ہے۔ سوال نمبر 64 میں ہے کہ مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کی شادی کا پیغام لے کر کون جاتا ہے؟ الف میں رانی چتراوت، با روح افزا، جیم حسن آرا، دال حسب علامزاد، را حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ حسن آرا جاتی ہے مثنوی گلزار نسیم میں بقاولی کی شادی کا پیغام لے کر حسن آرا جاتی ہے، تو سوال نمبر 64 کا ہو جائے گا جیم۔ سوال نمبر 65 میں ہے ذیل میں دو زمرے صحیح ہے۔ الف میں حسن آرا بقاولی جمیلہ، با میں ہے بقاولی راجہ اندر تاج الملوک، جیم میں حسن آرا بے نظیر بقاولی، جیم میں دال میں تاج الملوک جمیلہ نجم النساء، تو کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ الف میں 1 نمبر میں الف اور با، 2 میں ہے با اور دال، 3 میں ہے الف اور جیم، 4 میں ہے جیم اور دال، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا الف، یہ 1 نمبر، یعنی الف اور با دونوں صحیح، یعنی اس لیے کہ یہ دونوں جو ہے گلزار نسیم کے کردار ہے، حسن آرا ہو گئے، بقاولی ہو گئے، جمیلہ، بقاولی، راجہ اندر، تاج الملوک، یہ 6 کردار ہیں، 6 کردار کس کے ہیں؟ گلزار نسیم کے، تو اس اعتبار سے الف اور بے صحیح ہو جائے گا۔ جیم میں حسن آرا ہے لیکن بے نظیر گلزار نسیم کا نہیں ہے بلکہ سحر البیان کا ہے، بقاولی گلزار نسیم کا ہے، تو اس میں ایک آ گیا دوسرے مثنوی کا کردار۔ اب تاج الملوک میں دال میں ہے تاج الملوک جمیلہ نجم النساء، تو تاج الملوک جمیلہ تو ایک مثنوی کا کردار ہے گلزار نسیم کا، لیکن نجم النساء جو ہے سحر البیان کا کردار ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں ایک ایک کردار جو ہے دوسرے مثنوی کا ہے، اور الف اور بے میں دونوں زمرے میں جو ہے ایک ہی مثنوی کے کردار ہے، تو الف اور با صحیح ہو جائے گا، یعنی
1 नंबर सही ऑप्शन है सवाल नंबर 65 का। 64 का सवाल नंबर 65 में है कि गुलजार नसीम कब लिखी गई? बाएतबार हिजरी बताना है। अलिफ में है 1265 हिजरी, बा 54 हिजरी, 1254 हिजरी, जीम 1257 हिजरी, दाल हस्ब वाला मजाद रास्बे वाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कि गुलजार नसीम जो है 1254 हिजरी में लिखा गया था। ये मसनवी कब लिखी गई? 1254 हिजरी में लिखी गई, यानी 1838 39 ईस्वी में लिखी जाती है बमुताबिक 1254 हिजरी में, और अशात होती है 1260 हिजरी में, यानी 1844 ईस्वी में अशात होती है गुलजार नसीम की। लिखी कब जाती है? 1838-39 में, या हिजरी के एतबार से 1254 में। अगर ईस्वी के हिसाब से देखें तो 1838-1839 में लिखी गई, और 1254 में हिजरी के हिसाब से लिखी गई। और अशात इसकी है 1260, और ईस्वी के एतबार से है 1844 अशात। यानी मसनवी गुलजार नसीम की अशात के एतबार से देखा जाए तो 1260 है हिजरी, और 1844 है ईस्वी एतबार अशात। अब एतबार तसनीफ़ जो है 1838-39 है ईस्वी, और 1254 है हिजरी। एतबार तसनीफ़ है ये। अब एतबार अशात है 1260 और 1844।